ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ خالق کائنات نے سورۃ بقرہ میں متقی کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ ان علامات میں سے ایک علامت قرآن پر ایمان ہے۔ خالق فرماتا ہے کہ متقی قرآن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی قرآن کو مانتا ہے۔ تو جو آدمی قرآن مجید کو سمجھے گا وہی مانے گا، جو قرآن مجید کو نہیں سمجھے گا اس نے کیا ماننا ہے، وہ محتاج ہوگا۔ اب جب محتاج ہو جائے گا تو ہر طرف دشمن ہی دشمن لگے پھر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، کیا میں نے آپ سے عہد نہیں کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کا کہنا نہ ماننا، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان ہے انسان کا کھلم کھلا دشمن، تو شیطان نے اپنی ایک فوج تیار کر رکھی ہے، لشکر تیار کر رکھا ہے، اور اس لشکر کے ذریعے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو وہ لشکر جو ہے، اس لشکر میں کون کون شامل ہیں؟ خالق فرماتے ہیں من الجنۃ والناس، اس کے لشکر میں جنات بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں۔ تو جب تک انسان قرآن مجید کو نہیں سمجھے گا اس وقت تک شیطان کے لشکروں سے نہیں بچ سکتا۔ خالق نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس روشن کتاب میں ہر خشک و تر کا تذکرہ موجود ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ آپ تلاش کریں، آپ جستجو کریں، آپ دیکھیں تو جتنے مسائل آپ کے ہیں ان کا حل قرآن مجید سے مل جائے گا۔ لیکن ہم نے بھی تہیہ کر رکھا ہے، مسلمان نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو خود نہیں پڑھنا، ہم نے اندھی تقلید کرنی ہے۔ حالانکہ ہمیں حکم ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن مجید جتنا میسر ہو سکے اسے اتنا پڑھو۔ تو ہماری عبادات میں سے ایک عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہمیں متحد رکھتی ہے،
اللہ نے فرمایا ہے کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جب ہم باجماعت نماز پڑھیں گے تو ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سوچیں گے، دیکھیں گے۔ تو شیطان نے دیکھا کہ یہ جماعت کا حکم ہے، ان کے اتحاد کا حکم ہے، تو پھر اس نے مختلف طریقے رائج کر دیے، نماز میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب اس اختلاف کی وجہ سے کسی نے ہاتھ باندھ لیے، کسی نے ہاتھ کھول لیے۔ اب جس نے ہاتھ باندھے، کسی نے زیر ناف باندھے، کسی نے ناف کے اوپر باندھے، کسی نے سینے کے اوپر باندھے۔ اب مختلف لوگ مختلف طریقے، اور ہر طریقے والا دوسرے طریقے والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو جب ہر طریقے والا دوسرے طریقے والوں کے پاس ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اختلافات آٹومیٹک ہو گئے، اور اس اختلاف کی وجہ سے مسلمان تنزلی کا شکار ہیں۔ کبھی نہیں سوچا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہر خشک و تر چیز کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، تو کیا وضو کا طریقہ قرآن مجید میں نہیں ہے؟ کیا اوقات نماز کے متعلق قرآن مجید میں نہیں ہے؟ ہائے ہائے! لیکن علماء ان کو قرآنی آیات کے ذریعے بیان نہیں کرتے، یعنی وضو قرآن کی آیت کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے تو ترجمے میں ڈنڈی مار دی جاتی ہے، ترجمہ غلط بیان کیا جاتا ہے، اور اوقات نماز کے متعلق تو بالکل قرآنی آیت کو سامنے رکھا ہی نہیں جاتا۔ اور اس کے بعد پھر کیا نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ نے قرآن مجید میں نہیں بتایا؟ ضرور بتایا ہے۔ سورۃ اعراف آیات نمبر 29 میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، میرا حبیب انہیں بتا دیں میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو، وادعوہ مخلصین، اور خلوص دل سے اسے پکارو۔ اب یہاں مسجد اور مسجد کا مفہوم نماز ہے، نماز میں رخ سیدھا رکھنا ہے، اور نماز میں جو دعا مانگنی ہے وہ خلوص دل سے مانگنی ہے۔ بار الہ لوگوں نے تو نماز پڑھنے کے مختلف طریقے بتائے ہوئے ہیں، آپ فرمائیں کہ ہم نے نماز جو پڑھنی ہے وہ کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ تو خالق نے فرمایا کما بدأکم تعودون، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، یعنی جب ہم شکم مدر سے باہر آئے تو اس وقت ہمارے ہاتھ اگر کھلے تھے تو ہم نے نماز میں ہاتھ کھولنے ہیں، اور اگر ہمارے ہاتھ بندھے تھے تو ہم نے نماز میں ہاتھ باندھنے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرماتا ہے کہ کما تعودون، جیسے تم واپس آؤ گے، تو جس وقت انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، تو اس وقت اس کے ہاتھ جو ہے اگر بندھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر نماز میں بھی ہاتھ باندھنے چاہیے۔
اور اگر ہاتھ کھلے ہوتے ہیں تو پھر نماز میں بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کام ہے سارا فطرت کے مطابق ہے۔ تو فطرت اسی چیز کا نام ہے کہ بالکل احترام کے ساتھ جب ہم اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل سیدھے ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ تو قرآن مجید میں تو نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ اب اگر مسلمان اس پہ غور نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔